آیا پہلا کمیشن، لیکن الحمدللہ اس کے بعد کوئی ایسا ویک نہیں گزرا کہ کمیشن نہ آیا ہو. شکر اللہ کا، بہت کرم اس کا. لیکن بہت ہی کنسسٹنسی کے ساتھ کام کیا، بہت ہی پیشنس کے ساتھ کام کیا. جلدی نہیں تھی ہم کو، کیونکہ ہمیں شارٹ ٹرم بزنس نہیں چاہیے تھا. ہمیں چاہیے تھا وہ بزنس جس سے ہم اپنی وہ ساری خواہشات پوری کر سکیں جو کبھی خوابوں میں سوچی تھیں، یا بہت ساری ایسی خواہشات جو سوچنے سے پہلے ہی بندہ کام چاہتا ہے. تو الحمدللہ نیک نیتی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ کامیابی ملے اور دیر پا کامیابی ملے تو چھوڑ دئیے مرغی کی طرح دانا چگنا، کیونکہ مرغی سارا دن دانا چگتی رہتی. آپ سب لوگوں نے آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے دیکھے ہوں گے، ماشاءاللہ بہت سارے پرندے اڑتے ہیں لاہور میں. دیکھیں ہیں کس طریقے سے اڑتا ہے کبوتر یا چھوٹی سی چڑیا، پر ہلاتی رہتی ہے، ہلاتی رہتی ہے، ہلاتی رہتی ہے، تھوڑا سا ریسٹ پھر ہلاتی ہے. دیکھا ہے؟ کبھی غور سے دیکھیے گا ایگل کو 2 دفعہ یہ اوپر ہلا کے اس کے بعد فلوٹ کرتا رہتا ہے پورے کھلے پروں کے ساتھ کافی دیر تک. پھر ایک دفعہ پر ہلاتا ہے اور پھر فلوٹ کرتا ہے کافی دیر تک. تو کیوں آپ ایگل کو نہیں دیکھتے؟ آپ چکن کی طرح کرنا چاہتے ہیں؟ ایگل بن جائیے، کیونکہ ایگل ہی وہ پرندہ ہے کہ جب طوفان آتا ہے تو سارے چرند پرند گھونسلہ اور آشیانہ ڈھونڈتے ہیں، شیلٹر ڈھونڈتے ہیں. ایگل کیا کرتا ہے؟ اڑتا ہے آسمان کی طرف، طوفان کے خلاف کاٹتا ہوا طوفان کے سینے کو چلا جاتا ہے بادلوں کے پار اور فلوٹ کرتا رہتا ہے بادلوں پر جب تک طوفان تھم نہیں جاتا. ایک چھوٹی سی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، ایک اسلامک سٹوری. اس کے بعد میرے خیال میں میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے، ادھر ابھی پورا ہو گیا ہے. مجھے پتا تھا آپ لوگ بہت خوش ہو گے اس بات میں، اور اس لیے خوش ہوں گے کہ شاید سردار سواسی بھی دے گا. خیر، ایک صحابی تھے، سو رہے تھے اپنے گھر میں رات کے کسی پہر میں پیاس کی وجہ سے ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے پانی طلب کیا. جب تک ان کی زوجہ ان کے لیے پانی لے کے آئی وہ سو چکے تھے. ان کی بیگم وہ پانی کا گلاس لیے کھڑی رہی. ان کی آنکھ کھلی فجر کے کسی پہر تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کے لیے پانی لیے کھڑی ہیں. پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ بتایا کہ آپ نے رات کے کسی پہر پانی طلب کیا تھا، جب تک میں گلاس لے کے آئی آپ سو چکے تھے، تو میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا. Obviously جب اس قسم کے معاملات ہوں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میاں بیوی میں کس حد کی محبت ہوگی. Am I right or wrong؟ تو وہ بہت خوش ہوئے کہ میری زوجہ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی آئے. اس کے بعد انہوں نے ان سے کہا کہ آج مانگو کیا مانگتی ہو. ان کی وائف نے پوچھا کہ آپ دے پائیں گے؟ انہوں نے کہا اگر دسترس میں ہوا تو ضرور دوں گا، وعدہ کر لیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی زوجہ نے ان سے کیا چیز مانگی ہوگی ایسی. انہوں نے ان سے طلاق مانگی کہ آپ مجھے طلاق دے دیجیے. Obviously ان کے لیے تو یہ ایک چوٹ تھی بہت بڑی اور عجیب سا صدمہ تھا، لیکن وعدہ کر چکے تھے. گھر سے نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے مشورہ کرنے کے لیے کس طریقے سے یہ معاملہ کیا جائے. راستے میں ایک حادثہ ہوتا ہے اور ان کو شدید چوٹیں آتی ہیں، ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. کچھ لوگ کو جراح کے پاس لے جاتے ہیں، برہم پٹی ہوتی ہے. اس کے بعد ان کو اٹھا کے جب گھر لایا جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، دروازہ کھلتا ہے. وہ ان کو اس حالت میں دیکھ کے رونے چیخنے لگتی ہیں کہ کیا ہوا ہے. بتایا جاتا ہے کہ حادثہ ہو گیا تھا، جراح کے پاس لے گئے ہیں اور اب سب ٹھیک ہے، 3-4 مہینے میں صحیح ہو جائیں گے. خیر وہ 3-4 مہینے تک اپنے شوہر کی دل سے خدمت کرتی ہیں، ان کو اس قابل کرتی ہیں کہ وہ دوبارہ اپنی صحت میں واپس آ گئے اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے. جب وہ صحت یاب ہوتے ہیں تو ان کے گھر سے باہر جانے لگتے ہیں. پوچھتی ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا کہ تم نے جو چیز مانگی تھی اس کے لیے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کروں گا تاکہ تمہارا وہ کام ہو جائے، میرا وعدہ پورا ہو جائے. کہنے لگی نہیں اب نہیں چاہیے. کہنے لگی کیا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی نہیں چاہیے. کہنے لگی نہیں میں نے وعدہ کیا ہے. تو فرمایا انہوں نے ان کی زوجہ نے کہ وعدہ آپ نے مجھ سے کیا تھا، میں ہی آپ کو اس سے نجات دیتی ہوں، مجھے نہیں چاہیے.
انہوں نے کہا یہ معاملہ کیا ہے؟ تو پہلے تم نے طلاق مانگی اور اب کہتی ہو نہیں چاہیے. ان کی زوجہ نے فرمایا کہ ہماری زندگی میں اتنی خوشیاں تھیں کہ غم دور دور تک نظر نہیں آتا تھا، تو مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں ہمارا اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ ہماری ڈور کو اس نے چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ جو مرضی آئے کرو. لیکن جب یہ مصیبت ہمارے سر پہ پڑی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ابھی اس نے ہم کو پکڑا ہوا ہے. یہ سوچ اور یہ ہے ہماری سوچ کہ مصیبتیں آ جاتی ہیں، پرابلمس آ جاتی ہیں اور ہم بھاگتے ہیں ان پرابلم سے. جب تک آپ لوگ پرابلم سے بھاگیں گے پرابلم آپ کے پیچھے آئے گی. جس دن پرابلم کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے پرابلم پلٹ جائے گی. تو اپنے آپ کو اس قابل کر لیجئے کہ پرابلم آپ کو دیکھتے ہی بھاگ جائے. آئے گی ضرور. آپ اپنے آپ کو اس قابل کر لیجئے کہ وہ آپ کو دیکھ کے بھاگ جائے نہ کہ آپ کو اس کو دیکھ کے بھاگنا پڑے. اور اس کے لیے صرف ایک ہی حل ہے. آپ کو چاہیے فل اینڈ فائنل کانفیڈنس. بہت سارے لوگ اکثر پوچھا کرتے ہیں کہ آپ جب جس طریقے سے بات کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کے دلوں پہ اثر ہوتا ہے، وہ آپ کی بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں. بتائیے ہمیں وہ طریقہ. تو میں جیسے کہ کچھ بھی نہیں چھپاتا، یہ بھی نہیں چھپاتا، میں ان کو یہ بھی سکھا دیتا ہوں. آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں؟ جب تک آپ لوگ ان ہونٹوں سے بات کریں گے لوگ کہاں سے سنیں گے؟ اس کان سے سن کے اس کان سے نکال دیں گے. اتنے ہی عرصے کے لیے وہ یہاں بیچ میں رکھ سکتے ہیں. جس دن آپ نے ہونٹوں کی جگہ دل سے بات کرنی شروع کر دی سامنے والا دل سے سنے گا اور دماغ میں بٹھا لے گا. تو دل سے بات کرنا شروع کر دیں. اور دل سے بات کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ کو چاہیے ایک دوائی آتی ہے، لکھیں گے آپ کو؟ دوائی بتا دوں؟ ٹیبلٹس آتے ہیں. یہاں کی سب سے بڑی فارمیسی کون سی ہے؟ جو بھی فارمیسی ہے اس میں جا کے آج کہیے گا کہ ہمیں کانفیڈنس پلز دے دیجئے. بڑی سی ڈبی آتی ہے 200 ٹیبلٹس کی کانفیڈنس پلز کے نام سے. نہیں آتی؟ نہیں آتی، اویلیبل نہیں ہے. تو پھر ایسا کریں، پھر کانفیڈنس آئے گا کہاں سے جب کانفیڈنس پلز نہیں آتی؟ تو تھوڑا سا نالج حاصل کر لیتے ہیں. تو نالج پلز لے لیتے ہیں. ملے گی؟ نہیں ملے گی. تو نالج کہاں سے آئے گی؟ سیکھنے سے آئے گی. تو سیکھ تو لیں، کم از کم تھوڑا سا سیکھ لیجئے. سیکھنے کے لیے کسی کا انتظار مت کیجئے. سیکھنے والے سیکھ لیتے ہیں، انتظار نہیں کرتے سکھانے والے کا. اس کے لیے ہزاروں راستے ہیں آپ کے پاس. کھولے ویب سائٹ، سب کچھ آپ کے سامنے ہے. نہیں سمجھ آتا کسی بھی لیڈر کو فون کر کے پوچھ لیجئے، آپ کو جواب مل جائے گا. تو طریقہ کیا ہوا؟ اب آپ نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے. سیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ نالج آئے گی. نالج آئے گی تو کیا ملے گا؟ کانفیڈنس ملے گا. جب آپ کا کانفیڈنس لیول یہاں ہوگا سامنے والا کہاں ہوگا؟ یہاں ہوگا. تو اپنے آپ کو، اپنے کانفیڈنس لیول کو یہاں لے آئیے. آپ کے سامنے کوئی سوال نہیں کر پائے گا آپ سے انشاءاللہ تعالی. اور کامیابی آپ کی طرف سے ہوگی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت مزہ آیا اور انشاءاللہ تعالی آتے رہیں گے. تھینک یو. اور اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ آپ کے اس پروگرام کے اندر بہت کچھ آج سیکھا اور کامران بھائی کے لیے ایک دفعہ پھر بہت بہت زیادہ شکریہ. میں یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ پرسوں 7 تاریخ کو اس کو ملوانا چاہتے ہیں سیاپور کے اندر. تو پلیز ویلکم. میں آپ کو سیاپور شہر میں ویلکم کہتا ہوں. اور اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کریں گے. کیا ہے اور انٹرٹینمنٹ آپ کو اس طرح مہیا ہوگی کہ بیک سائڈ پر 2 دروازے ہیں اور بہت ہی پلیز ڈسپلن کے ساتھ، ایک آپ کی رائٹ سائڈ پر ہے اور ایک بالکل بیک سائڈ پر ہے. بہت ہی ڈسپلن سے سب سے پہلے پیچھے والے لوگ نکلیں گے اور آہستہ آہستہ ہم سب لوگ آہستہ آہستہ نکلیں گے کہ تاکہ دھکا پیل نہیں ہو. سو لیڈیز اینڈ جنٹلمین، رائٹ، صرف رائٹ سائڈ پہ ایک دروازہ ہے، رائٹ سائڈ پہ ہے دروازہ اور اس سائڈ سے پلیز نکلیے. وہ دروازہ کلوز ہے.